مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے خطاب کے دوران ہماری بزم کی رونق بنے مسلم امت پیر طریقت رہبر شریعت ہزاروں علماء کے استاد، لیکن میں اس سے بھی اگلی بات کروں گا کہ ہم اہل محلہ اہل علاقہ اور اس مسجد کے نمازی ساری زندگی اس بات پر ناز اور فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ ہمارے اس علاقے میں اور ہماری اس مسجد میں قبلہ استاد جی تشریف لائے تھے۔ یہ لمحات کوئی معمولی لمحات نہیں ہیں، ان ہستیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان ہستیوں کا دیدار فرما رہے ہیں۔ ہماری اس بزم میں جہاں میر صاحب کا تعلق علماء اور مشائخ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ بھی میر صاحب کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہماری بزم میں تشریف لائے چودھری منظور حسین نمبردار، چودھری خورشید احمد صاحب، ملک فخر علی ایڈوکیٹ صاحب، چودھری بابر صاحب، چودھری گلزیر صاحب، چودھری یاسین صاحب، چودھری اعجاز گجر صاحب، چودھری جہانگیر نمبردار صاحب، ملک آفتاب صاحب، اور اس کے علاوہ بھی جتنے سیاسی و سماجی شخصیات تشریف لائی ہیں اور ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی کیسر قریشی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اگلے مہمان کو دعوت دیتے ہیں مفتی کیسر قریشی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت سے علماء، بزرگ حضرات، مشائخ یہاں تشریف لائے، میر صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک شخص اس میں اتنا بڑا عملی طور پہ ان کی خدمات بھی ہیں، تو اتنا کام یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بات میرے ذہن میں آئی، کسی شاعر نے کہا اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 کا رس اور بس، اور جو بنی ہے رگے جسم کی ایک نس تس سے مس اور بس۔ جو بندہ اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ یہ وقت جو زندگی کا ہم لے کر آئے گے یہ بہت محدود ہے، اور اس میں وہ کام اور صرف کام کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اور جو اس راہ پر چلتا ہے پھر وہ ایک دن اس مقام کو ضرور پا لیتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے محترم برادر اکبر جناب مفتی میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب کو، انہی الفاظ کے ساتھ میں مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار تشکر کے طور پر وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مفتی میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین، اما بعد۔ میں کافی دیر پروگرام شروع ہونے کے بعد بھی انٹینشنلی پروگرام سے باہر اس لیے رہا کہ مجھے اندازہ تھا دوستوں نے جو کلام کرنا ہے
ان کی محبت اپنی جگہ پر اور ہماری حیثیت کو ہم خوب جانتے ہیں، تو مشکل ہوتا سامنا کرنا، پھر بھی ہمارے بہت سینئر دوستوں نے کلام میرے ہوتے ہوئے کیا۔ اللہ پاک ان کی اس خوشگمانی کو میرے حق میں دعا بنا دے اور مجھے وہ بنا دے جو وہ سمجھتے ہیں، جو اس کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ میں آپ کے سامنے بڑا مختصر سا خاطہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ان دونوں شخصیات جو ملک پاکستان کی کچھ دوستوں نے کہا، کچھ نے اس کے علاوہ کچھ ایسے ملتے جلتے جملے کہا، مجھے جس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ نے استاد جی کو جب ویلکم کرنا چاہا تو انہوں نے منع فرمایا، اور وہ ہمیشہ منع فرماتے ہیں، یہی عز و انکساری ان کی شخصیت کا اور ان کی مقام کا ایک حوالہ ہے، لیکن مجھے وہ منع بھی فرمائے اور قبلہ پیر صاحب ڈاکٹر صاحب منع بھی فرمائے تو جو چند باتیں مجھے کرنی ہیں میں پھر بھی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کر دوں گا کہ ہم بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ اور اس ادانہ سازی میں بھی اگر آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو حقائق نہیں بتائیں گے تو پھر کب بتائیں گے؟ میں اس پہ بھی ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے اختصار کے ساتھ اس سے پہلے چند ایک چیزیں اور کچھ دوستوں کا شکریہ ایسا دے دیں جہاں ضرورت اس طرح گھومنے نہیں پائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آج دور و نزدیک سے جہاں جہاں سے دوست تشریف لائے ہیں ان سب کو، اور پھر خاص طور پر علماء دوستوں نے وفا خوب نبھائی اور پیار نبھایا، حوصلہ بڑھایا ان کو، اور ان سب سے پھر علماء کرام کی صف میں ان سے بڑھ کر جو نہایت ہی اہم شخصیات آپ کے سامنے یہاں کرسیوں پر صوفوں پر جلوہ افروز ہیں، ان میں سے مسلم امت ہزارہ علماء فضلاء اساتذہ کے استاد اور محسن امت جناب شیخ الحدیث حضرت ابو الخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، پتہ نہیں لفظ پیر سے لوگ روایتی پیر لیں، لفظ علامہ سے لوگ علامہ لیں، یہ ساری اصطلاحات ایسی استعمال ہوتی ہیں۔ صاحبوں ایک طرف کچھ دوستوں نے زیادہ کہا یا کم کہا ہماری 25 سالہ نوکری کے اوپر گفتگو کی، اور کچھ نے ہماری اللہ کی دی ہوئی صلاحیت پر بات کی، لیکن آپ لوگوں کو 25 سالوں میں کچھ اور ہم نے دیا یا نہیں دیا، یہ بھی ہماری طرف سے پچھلے سارے تحفوں سے بڑا تحفہ ہے کہ آج مسلم آپ کی مسجد میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے اوپر جو آپ کا اعتماد ہے اس نے ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھایا ہے، لیکن آج ان کا تشریف لانا اور پھر ان کے ساتھ عالم اسلام کی وہ شخصیت، میں کھل کے بات وہ بھی نہیں پسند کریں گے، ایک خاص پیٹرن پہ ہم نجی محفلوں میں تو کرتے ہیں کہ جس تنگی اور نہایت ہی گھٹن کی فضا میں انہوں نے جرأت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ آپ کے اور میرے عقائد، ہمارے نظریات کا تحفظ بھی کیا، پرچار بھی کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہاں مخالفتیں ہر سو ہوں اور پھر پاکستانی لوگوں کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا عہدہ ہو سکتا ہے اس پر مراجمہ ہو، تحقیق کے میدان میں، علم کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں، ہر ایک اعتبار سے نابغہ روزگار اور بے مثال شخصیت کے حامل اور مالک حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں اسے اپنی زندگی کی بہترین اچیومنٹس میں سے اس کو، ان دونوں شخصیات کی اور دیگر علماء اور ان بڑے لوگوں کی حاضری کو اپنی بڑی کامیابی اور اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اعتماد کے ساتھ ساتھ قبلہ مفتی اہل سنت اور خطیب بے بدل حضرت علامہ مفتی عجیب قریشی صاحب کا اعتماد، فخر السادات پیر سید امتیاز شاہ صاحب گیلانی کاظمی کا اعتماد اور ان کی محبت اور ان کی شفقت، جامعہ اسلام آباد کے نائب محترم حضرت علامہ رفاقت جلالی صاحب کا اعتماد اور ان کی محبت اور ان کی تشریف آوری، حضرت پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کی مجبوری کے باعث ان کی جگہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علامہ ڈاکٹر پیر ظہیر قادری صاحب اور دیگر حضرت علامہ مفتی
اسلم ضیائی صاحب کے جو مہمان ذرا دور سے ہیں، باقی میرے علاقے کے سارے سادات، علماء، فضلاء، ان سب کے اعتماد کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ سرمایہ افتخار ہے کہ یہ دو شخصیات مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہیں۔ کچھ کیسر قریشی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کچھ صفحہ پڑھنا تھا، وہ بھی کوئی تعریف نہیں ہوتی، اور جو میر ظہیر صاحب نے ان کو تھمایا تھا تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ ہم انہیں مزید ان کا قیمتی ترین وقت نہیں لیں گے۔ استادی اس پیرانہ سالی میں بھی دارالعلوم ادارے بھی چلا رہے ہیں اور پورے پاکستان کی اپنی اس تعلیمی تحقیقی مشن کی سرپرستی ہر دم فرما رہے ہیں۔ جب ہم گئے بالکل ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے بلانے پہ تو شاید کوئی حوصلہ بھی نہ آئے، لیکن انہوں نے ہماری ایک حاضری پر ہمیں ہاں بھی کی، تشریف بھی لے آئے اور ساری صحبتوں کو کہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے خیال میں کافی پریشانی، ٹریفک کی بندش اور ان چیزوں کو عبور کر کے تشریف لے آئے۔ بس میں اور زیادہ کچھ اس بات میں نہیں کہنا چاہتا، میں امیر ہوں، میں خوش قسمت ہوں، میں خوش بخت ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا مجھ پر اعتماد بھی ہے اور مجھ پر احسان بھی ہے، اور یہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، یہ لوگ پوری امت کے لیے سرمایہ ہے۔ ان کی قدر کریں، انہی کے پاس، انہی کے دامن میں دنیا و آخرت کی اس دور میں اللہ پاک نے خیرات بھی اور نجات کا ذریعہ راستہ بھی رکھا ہے۔ دوسرا میرا پیغام یا میری گزارش میرے معزز ایوان کے ان دوستوں کے لیے ہے جو سیاسی سماجی شخصیات ہیں، نام جو قبلہ انجم شاہ صاحب نے دے لیے میں نہیں لیتا، علماء کے بھی اور معزز شخصیات کے بھی کسی کا نام رہ جائے گا تو آپ ممکن ہے وہ رنجیدہ خاطر ہو، اس لیے کسی کا نام نہیں لیتا۔ میں نے ایک چہرہ دیکھ رکھا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ میری دعوت میری حوصلہ افزائی اس کی ہوتی ہے جس نے کچھ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے رات 25 سال کے دن رات گزارے ہیں، کیا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ جب ہم آئے تھے تو یہ 2 مئی 1997 کی بات ہے، حالات بہت زیادہ پریشان کن تھے۔ میں اپنے بزرگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ان کی خدمت میں بھی، اور قریشی صاحب چونکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، قبلہ امتیاز شاہ جی کا بھی بہت وسیع ایسی فورمز کی بات چیت ہوتی ہے کہ ہمیں کئی مرتبہ اذان دے کے نمازی تیسرے کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ 3 بندے ہو جائیں تو ہم جماعت کریں، اور کئی مرتبہ اس سے زیادہ مشکل حالات بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے فرقہ وارانہ معاملات بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا، اس کے پیارے حبیب کا شکر آہستہ آہستہ ہم لگے رہے، پھر اللہ نے کرم کیا کہ دیگر علاقوں سے بھی لوگوں نے یہاں آنے کا رخ کیا، جو ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی خدمت تھی وہ پیش کی۔ ہماری وجہ سے 25 سال نہیں گزرے کہ ہم تو جلالی طبیعت کے بھی ہیں اور تھوڑے سے زیادہ بلکہ تھوڑے سے بھی کمزور ہیں۔ ہمارے باوفا دوست تھے، ہمارا محلہ، ہماری کمیٹی جو بھی ذمہ داریاں بدلتی رہی، ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے ہماری عزت افزائی کی، ہمارے کڑوے پن کو بھی برداشت کیا، لیکن میں آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارے کڑوے پن کے اندر کبھی بھی بددھیانتی اور انا اور خود غرضی نہیں تھی، خودداری تھی، خودداری رہی۔ ہم نے کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا، کبھی لالچ کو قریب نہیں آنے دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنے تھوڑے بہت وسائل کی کانے ہوئے بزرگوں کی نگاہ اور توجہات کی بدولت، اور اللہ نے یہ دن دکھائے کہ ہم اپنی مرضی سے اس مرکز کو اسلامی تعلیمات جو ہم بہتر سمجھیں، جو حق کے قریب چیز ہے اس کے مطابق چلاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاون کرتے ہیں۔ میں مغروض ہوں اپنے سارے محبت کرنے والوں، چاہنے والوں کا، اور ان سارے محبت کرنے اور چاہنے والوں میں بطور خاص 2-3 دوست ہیں، انہوں نے کچھ کام پوشیدہ کیے، کچھ کام مجھے بتا کر کیے، اور یہ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ ان میں حضرت علامہ میر ظہیر احمد قادری ضیائی صاحب ہیں، اور یہ جو اسٹیج سنبھالے ہوئے ہمارے پیر ہیں فخر السادات پیر سید انجم شاہ صاحب بخاری، اور ان کے ساتھ کچھ مقامات پر بلکہ ابتدائی کافی سارے لمحات میں شریک رہے حضرت علامہ میاں ظہور احمد ضیائی صاحب۔ ان دوستوں نے اس کام کا آغاز کیا، پروفیسر احسان صاحب نے یہ خیال ان کے دماغوں میں ڈالا، اور کرتے کراتے کبھی سلور جبی کبھی کہتے رہے تقریب تشکر، پھر ہمارے محلے کے دوست مل گئے، ان کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کسی کا رہ نہ جائے،
انہوں نے بھی اپنی مثال کے مطابق کئی دفعہ ڈانٹ بھی پڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ یہ کیا۔ آخر کار ہم مجبور ہوئے کہ کچھ نہ کچھ بہتر اس کا میسج علاقے میں دیگر مساجد اور جگہوں تک چلا جائے گا۔ ہم نے بھی ان کے ساتھ پھر اتفاق کر لیا اور پھر ایک بالکل نئے اور عجیب سے پروگرام کی تیاری اپنی تکمیل کو پہنچی، اور ہمیں تو ہماری توقع سے بڑھ کر آپ لوگوں نے بھی اس میں محبت اپنی ڈالی اور اس کا رسپانس دیا، اور میں ساری زندگی مقروض رہوں گا ان سارے علماء کا، اور خاص طور پر جو دو موضوع ہستیاں میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ باخدا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہ کبھی خوشامد کی ہے، نہ میرے بزرگوں، میرے رہنماؤں، میرے قائدین نے مجھے یہ سکھائی ہے۔ باخدا میں ان کے قدموں یا ان کے جوتوں کو اٹھا کر بیٹھنے کو بھی اپنے لیے دارین کی شہادت سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کریم ان کے سائے قادر ہم سب پر قائم رکھیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ادارے کا کام پہلے بھی چل رہا تھا، اس میں کچھ سستی آئی، سستی یا آپ کو کہہ دیں انتظامی یا بدقسمتی سے وہ ڈسٹرب ہوا، لیکن الحمدللہ ہمارے بچوں کا ادارہ کچھ ایفرٹ چل رہا ہے، لیکن اس ادارے کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز قاری صاحب بھی تشریف فرمائے، سارا کام ہو چکا ہے۔ صرف برکت لینے کے لیے وہ شخصیاں آئیں گی جن کے قدموں سے لگنے والوں اور جن کے ہاتھ چومنے والے دنیا بھر میں ہزار ادارے چلا رہے ہیں، تو ایک برکت اور ایک نیک شکری ہمیں میسر آ جائے گی۔ ان کو بھی ذکر دیا اور انشاءاللہ وہ کام ہم اپنے محلے کے فورم پہ ان چیزوں کو آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تفصیلات اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے دو دوست ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس 25 سالہ سفر میں بہت سارے تھے، محترم عطا الرحمان مغل صاحب تھے جو اس مسجد کے متولی محترم عبد الرحمان مغل صاحب کے بیٹے، ان کے ساتھ بڑی قریبی رفاقت ہوئی، اور محلے کے بہت سارے، لیکن پچھلے سال ہم سے جدا ہونے والے ایک بے مثال خادم فلائٹ لیفٹیننٹ محترم محمد عجائب راجہ صاحب تھے۔ پھر ان سے پہلے ایک بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی کمیٹڈ شخصیت اور مسجد کے بہت بڑے خدمتگار، ہم نے مسجد میں حضور کی بلا استادی کی بلا ڈاکٹر صاحب کبھی صدر اور جنرل سیکرٹری نہیں بنائے، سرپرست مسجد کی کمیٹی کا امام ہوتا ہے اور کمیٹی والے سارے ممبر ہوتے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کا سرپرست امام ہے اور کمیٹی والے سارے ممبر ہیں اور سب مل کر خادم ہیں، کوئی بھی آج عزیز نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل سے یہ کام بڑا اچھا محترم طارق محمود صاحب کی خدمات کو ہم نہیں بلا سکتے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے علماء دوستوں جمعیت علماء اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ریاست صاحب کی تشریف فرمائے، ان دوستوں نے جو جو محبتوں کا اظہار کیا اور خفیہ کاروائیاں بھی رکھی اور ظاہری بھی رکھی، اور اس حد تک اس پروگرام کو لے آئے کہ اللہ مفتی صاحب باخدا مجھے بہت ساری چیزوں پہ شدید شرمندگی ہے، جو وقت میں نے لے لیا مجھے سجھا ہی نہیں دے رہا کہ میں نے کدھر بات کرنی ہے اور کیا کہنا ہے، حالانکہ تھوڑا بہت فن بات کا رکھتے ہیں، لیکن آج پریشانی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، خجالت بھی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر بھاری اپنی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مجلس میں اس صحبت میں بیٹھے۔ میں بڑے فخر کے ساتھ، بڑے ہی اعزاز کے ساتھ دعوت صحبت دینے جا رہا ہوں، اور شکریہ کے ساتھ ان کو ہم نے اسپیشلی عرض کیا، گھر بھی تشریف لے کے ان کے گھر بھی ہم حاضر ہوئے، اور پھر یونیورسٹی میں آپ کے پاس بڑے بڑے عہدے پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور سب سے بڑا عہدہ امت کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا ہے۔ جب ہم چند دوست حاضر ہوئے تو ہم نے جا کر عرض کیا کہ حضور باقی لوگوں کی تربیت کے لیے باقی ہمارے خطباء اور ہمارے جو مقررین ہیں وہ بات کریں گے، کافی تعداد علماء کی ہوگی جیسے مفتی صاحب نے نوٹ کیا، تو آپ علماء کی تربیت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ ہماری خوش قسمتی کے ہمارے درمیان موجود ہیں سابق وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد، اور ابھی سیرت کے چیئر پرسن علامہ اقبال یونیورسٹی کے، اور آستانہ عالیہ بلار شریف کے سجادہ نشین فخر العلماء رئیس المحققین حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، آپ خود تشریف فرما ہوں گے اور آپ سے مخاطب